کہ جب مولا اور فاطمہ بارات لے کے چلے اس مسجد فاطمہ میں جا کے رہے. پیغمبر صبح کو بیٹی کو وزٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ہے سورج نکلنے کے بعد، یعنی سن رائز کے بعد. اس سے پہلے نماز فجر پڑھنے کے لیے مولا اپنے اس گھر سے مسجد النبوی میں آئے. ویسے تو مولا مسجد ہی میں رہتے رسول کے ساتھ، شادی کی رات کو الگ گھر میں گئے تو فجر کا وقت ہوا، مولا نماز پڑھنے آئے. مسجد میں انٹر، پوری مسجد نمازیوں سے بھری. علی پیغمبر کے قریب گئے، پیغمبر نے ایک سوال کیا. اب یہ سارے سوال ہمارے اور آپ کو سمجھانے کے لیے. یا علی، تم نے فاطمہ کو ایز اے بیوی کیسا پایا؟ کچھ اردو کچھ انگلش عجیب و غریب زبان بن رہی ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ بات آپ تک پہنچ جائے. ایز اے وائف فاطمہ تمہیں کیسے لگی؟ ابھی باپ نے بیٹی کو ودا کیا، رخصت کیا، داماد سے پوچھ رہا ہے کہ بیٹی کیسے لگی تمہیں؟ ایک بار مولا نے صرف ایک جملہ کہا جس میں صرف 3 ورڈ، مگر فضائل سیدہ کی سینکڑوں کتابوں پر بھی ایک جملہ بھاری ہے. اور یہ ہم کو بتا بھی رہا ہے کہ اسلام میرڈ لائف سے اسلام کی مراد کیا. جو شادی کے انسٹیٹیوشن پہ اسلام نے اتنا زور دیا ہے تو وائی فرماتے یا رسول اللہ نعم العون للعبادت. آپ نے پوچھا فاطمہ ایز اے وائف کیسی؟ اللہ کی عبادت کے لیے فاطمہ میری بہترین مددگار. اب سوال یہ پیدا ہوتا 6 گھنٹے میں مولا نے نتیجہ کیسے نکالا؟ علم امامت کے ذریعے سے؟ یہ علم امامت کا مسئلہ ہی، یہ تو ہمارے اور آپ کی بچیوں اور بچوں کے لیے گائیڈ لائن دی جا رہی ہے. صرف اس لیے کہ خود پیغمبر نے پوچھا اے علی تم نے کیسے یہ کنکلوژن نکالا؟ کہا کہ جس وقت میں فاطمہ کے پاس گیا تو میں نے دیکھا فاطمہ ذرا پریشان. میں نے پوچھا بنت رسول آپ پریشان کیوں ہیں؟ شادی کے بعد یہ پہلی رات. شہزادی نے کہا کہ اے ابوالحسن، میں نے سوچا کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ باپ کے گھر گزارا، دوسرا آج سے میری نئی لائف شروع ہو رہی ہے شوہر کے گھر، اور اس کے لیے اتنا سامان ہم نے تیار کیا. شہزادی کا جہیز بہت مختصر تھا لیکن تھا. تو میں نے سوچا کہ اسی طرح سے اس کے بعد مجھے قبر کے اندر جانا، کچھ تیاری اس کی بھی کرنا، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانا، کچھ تیاری اس کی بھی کرنا. آئے ابوالحسن، ہم اور آپ اپنی زندگی کا آغاز نماز سے کیوں نہ کریں؟ آئیے آپ بھی نماز پڑھیے، آئیے میں بھی نماز پڑھوں. نعرہ حیدری محمد والے محمد صلوات. علی کو کوئی ضرورت ہے کہ کوئی آگے علی کو مشورہ دے کہ آئیے نماز پڑھیے؟ نہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے کن چیزوں میں مددگار ہیں. شادی کا مقصد یہ ہے کہ گھر کو ایک ایسی جگہ بنائیے جہاں عبادت خدا میں شوہر بیوی کی مدد کرے، بیوی شوہر کی مدد کرے. شادی کے بعد پہلی رات شوہر اور بیوی نے پوری عبادت کرتے ہوئے گزاری. شادی کا مقصد خالی پلیزر اور انجوائمنٹ نہیں ہے. شادی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اکیلے جہاں خدا کی عبادت میں ویکنس محسوس کریں، آپ کو سپورٹ کرنے والا، آپ کو ہیلپ کرنے والا آپ کے گھر میں آئے. وہ اس لیے آپ کے گھر میں آ رہا. شادی بیوی کو اس لیے لایا جا رہا، اور یہی بیوی شوہر کے بارے میں سمجھے کہ ایک آدمی کے لیے سوسائٹی میں رہ کے دین پہ عمل کرنا مشکل. ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کے ہیلپر بنیں گے تو فاطمہ عبادت خدا کے لیے بہترین مددگار. پریکٹیکل لائف کے اعتبار سے ایک بات سنیں، وہ یہ ہے کہ شادی، اسلام نے جو شادی کا مقصد بتایا کہ دین خدا پہ عمل کرنے میں آسان، وہاں پہ ذرا تکلیف اٹھائی. سلیکشن آف اسپاؤس جو ہے نا وہ بہت زیادہ محنت کے ساتھ کرے. لڑکا ہے تو وہ اپنے لیے، لڑکی ہے تو وہ اپنے لیے، کیونکہ وہ چاہیے جو ہمیں دین خدا میں آگے مدد دے. وہ نہیں چاہیے جو اور نئے نئے پرابلم کریٹ کرے. بے حجاب ہے وہ، مثلا یہ گانا سننے والا ہے، اولاد کو گناہ کے راستے پہ لے جانے والا ہے، کبھی یہ اٹھ کے نماز نہیں پڑھتا تو اس کا بیٹا کیا نماز پڑھے گا. ایک بات، شادی سے پہلے سلیکشن آف اسپاؤس میں بڑی محنت کی. محنت کے بعد بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن ایٹ لیسٹ آدمی سیٹسفائی. اگر ایک صحیح آپ کو لائف پارٹنر مل گئے، سمجھیے اس کے بعد ریلیجن کے سارے پرابلم آپ کے سالو ہو جائیں گے. باہر جو بھی ہو رہا،
گھر آپ کا اتنا بڑا ایک پروٹیکشن آف اسلام کا مرکز بن کے رہ جائے